بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے نظر بندی کے جو احکامات ہیں ڈی سی راولپنڈی کے پی ٹی آئی رہنما کے خلاف ان کو معطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایک اور اہم مقدمے سے باعزت بری ہو گئے ہیں، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، آج شیخ رشید کے خلاف ایک اہم کیس کی سماعت تھی، اور شیخ رشید کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ایک بہت تفصیلی ججمنٹ سامنے آئی ہے، اور طارق محمود جہانگیری صاحب نے شیخ رشید کے خلاف جو تھانہ موچکو ہے اس میں جو ایک درج مقدمہ تھا، ایک لس بیلا میں مقدمہ تھا، اور ایک اسلام آباد میں اسی نیت کا مقدمہ تھا، تو عدالت کی جانب سے دو باتیں کہی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک ہی وقوع کی ایک سے زیادہ مقدمات نہیں ہو سکتے، اور جہاں پہ وقوع ہوگا صرف وہاں پہ مقدمہ ہو سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہا تھا کہ شیخ رشید کے خلاف جو الزام ہے، جو بلاول زرداری کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے یا آصف زرداری کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے، تو وہ کوئی کوگنیزیبل اوفینس نہیں بناتے، چونکہ جو الزامات ہیں یا جو ان کی جانب سے بات کی گئی وہ کوئی کوگنیزیبل اوفینس نہیں بناتا، اس وجہ سے ان پر یہ مقدمے نہیں ہو سکتے۔ اب جو اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا تھا، اسلام آباد میں درج مقدمے میں انہوں نے بریت کی درخواست دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ تھے یاسر محمود صاحب، انہوں نے سماعت کی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے آصف زرداری پر سنگین الزامات لگانے کے مقدمے میں سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی بریت کی درخواست پر دوبارہ دلائل طلب کر لیے۔ پہلے دلائل ہو چکے تھے، چونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی، جب اس کا حوالہ دیا تو عدالت نے کہا کہ آپ وہ ججمنٹ بھی جمع کروائیں اور ساتھ آپ دوبارہ سے دلائل دیں، اور جو سرکار ہے وہ بھی دلائل دے کہ کیا طارق محمود جہانگیری صاحب نے ان کو ہر مقدمے سے بری کر دیا، اور کیا اس کا ایفیکٹ ان مقدمات پر بھی ہوگا جو اسلام آباد میں درج ہیں۔ شیخ رشید کے وکیل سردار مصروف ایڈوکیٹ نے دلائل دی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ کیس کرمنل نہیں بنتا، اور اسی کے ساتھ شیخ رشید کے وکیل سردار مصروف نے عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پیش کر دیا۔ بعد ازاں عدالت نے وکیل کو کیس میں دوبارہ دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو آصف زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق بیان پر 2 فروری کو رات کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما راجہ عنایت نے شیخ رشید کے خلاف سابق آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگانے پر شکایت درج ہوئی تھی۔ اب یہ جو عمران خان پر جو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ اس کا مقدمہ نہیں تھا، یہ الزام لگانے کا مقدمہ تھا، صرف الزام لگانے پہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ شکایت گزار کو مدیت میں تھانہ آبپارہ پولیس نے آصف زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق مقدمہ درج کیا تھا، جس میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 120B، 153A اور 505 شامل کی گئی تھیں، اور اب ان مقدمات کی بریت میں یہ درخواستیں تھیں جس پر عدالت نے ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی، اور اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ان کو بری کر دیا ہے ایک اہم مقدمے میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ آبپارہ میں درج مقدمے میں عمران خان سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ مقدمہ سے بری ہونے والے ملزمان میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، شہریار آفریدی، فیصل جاوید، راجہ خرم نواز، علی نواز اوان، اسد کیسر اور دیگر شامل ہیں۔ عمران خان اور شیخ رشید وغیرہ کی جانب سے سردار مصروف ایڈوکیٹ اور انصر کیانی نے دلائل دیے۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور دیگر کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو توشہ خانہ پہلی نہلی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کی، اس پر جو ایک آپ کو یاد ہوگا اس وقت کوئی نامعلوم لوگ بھی نظر آئے تھے جو احتجاج کو اور گرفتاریاں اور اس طرح سے کچھ معاملات وائٹ ڈریس میں، تو یہ وہ والا کیس ہے کہ جس میں احتجاج ہوا اور اس احتجاج پر مقدمے درج ہو گئے، اور اس مقدمے میں عمران خان کو بھی، شیخ رشید کو بھی، شاہ محمود قریشی تمام قیادت کو اس میں نامزد کیا گیا تھا کہ جی ان کی ایما پر، اور انہوں نے سازش تیار کی الیکشن کمیشن پر، اور الیکشن کمیشن کے پر دھاوا بولنے کی اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی۔ مقدمہ درج ہوا اور اس مقدمے میں عدالت نے بری کر دیا ہے۔ دوسری طرف اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں پر
جو ان 4 رہنماؤں کو 3 MPO کے تحت نظر بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ یہ جو نظر بندی کا سلسلہ ہے یہ بہت پرانا بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ابھی حال ہی میں رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ہزاروں نظر بندی کے احکامات جاری ہوئے، اور ہزاروں جو نظر بندی کے احکامات ہیں ان پر وقتاً فوقتاً عدالتیں حکم بھی دیتی رہیں، کالعدم بھی قرار دیتی رہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا تھا، پھر دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں مقدمات درج ہوتے تھے، پھر جو بھی رہنما کسی مقدمے سے باہر نکلتا تھا تو اس کو 3 MPO میں گرفتار کر لیا جاتا تھا، عدالتیں اس کو غیر آئینی کالعدم قرار دیتی تھیں، پھر نیا دفعہ 144 آ جاتا تھا۔ اسلام آباد اور پنڈی کا تو آپس میں ایک ایسا گٹھ جوڑ تھا کہ DC اسلام آباد سے کوئی اس کا 3 MPO کا نوٹیفیکیشن کالعدم ہوا ہے تو کوٹ لکھپت جیل چونکہ کامن تھی تو وہاں سے جو ہے وہ DC راولپنڈی کے 3 MPO کے آرڈر پر گرفتار کر لیا گیا۔ 3 MPO DC راولپنڈی کا کالعدم ہوتا تھا تو DC اسلام آباد کا پھر نیا ایک آ جاتا تھا، جس پر پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے DC اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی اور سزا دی تھی۔ تو یہ وہ 3 MPO ہے جو وقتاً فوقتاً ہمیں نظر آتا ہے کہ جاری ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اجمل صابر، راجہ چودھری، امیر افضل نے نظر بندیوں کے خلاف پٹیشنز دائر کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے DC پنڈی کو نوٹس کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں کی جانب سے کیسر عباس شاہ اور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور استدعا کی کہ DC راولپنڈی کی جانب سے جاری 3 MPO کے نظر بندی کے احکامات کالعدم قرار دیے جائیں۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد چودھری امیر افضل کی پٹیشن پر DC سے 5 جولائی کو اور اجمل صابر راجہ کی اہلیہ کی جانب سے دائر پٹیشن پر DC پنڈی سے 8 جولائی کو جواب طلب کر لیا ہے، اور اس میں درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ یہ جو نظر بندی کے ہمارے خلاف احکامات ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے اور نظر بندی کے جو احکامات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کے نظر بندی کے جو احکامات ہیں وہ عدالت نے ختم کر دیے۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار ریاض، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، یہ سارے وہ امیدوار ہیں جنہوں نے فارم 45 کے مطابق جو نیشنل اسمبلی کی جو ان کا دعویٰ ہے کہ جی نیشنل اسمبلی کی پنڈی ڈویژن سے یہ سیٹیں جیت چکے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنڈی کے سابق کمشنر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور باقی سارا کچھ بھی۔ تو اب یہ 4 امیدوار ہیں۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے ان کی درخواستوں پر تگڑی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ راولپنڈی الیکشن ٹرائبونل نے لاہور ہائی کورٹ کے اور ساتھ ہی ان 4 رہنماؤں کے نظر بندی کے احکامات جاری ہو گئے، جس میں سے شہریار ریاض کے خلاف جو DC راولپنڈی کا جاری کیا گیا نظر بندی کا حکم تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ جسٹس عبدالعزیز شیخ صاحب ہیں، معزز جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے PTI رہنما کی جو انٹرم ریلیف کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے DC راولپنڈی کے جاری کیے گئے نظر بندی احکامات کو معطل کر دیا۔ آج بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب اور جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب 2 رکنی بینچ تھا، اور عمر سرفراز چیمہ نے اور اعجاز چودھری نے درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں جناح ہاؤس جو کیس ہے 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کے جیل ٹرائل کے خلاف۔ عدالت سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ یہ جو جیل ٹرائل ہے یہ درست نہیں ہے، اور جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے، اور اتنے زیادہ جو لوگ ہیں، پہلے تو چلیں یہ تھا کہ جی بہت سارے جو کارکنان ہیں وہ جیلوں میں ہیں تو اس وجہ سے جو ریاست کا پیسہ لگے گا ان کو عدالت تک لے جانے میں۔ اب جب وہ سارے کے سارے سینکڑوں کارکنان پیش ہوتے ہیں جیل میں تو وہ جیل کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے، چونکہ وہ تو سارے ضمانتوں پہ ہیں، 4-5 رہنماؤں کے علاوہ تو سارے رہا ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریزن نہیں نظر آ رہی اس جیل ٹرائل کی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بھی اور باقی مقدمات میں بھی جو جیل ٹرائل کا حکم دیا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں جناح ہاؤس حملہ کیس کے 266 ملزمان کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس پر 2 رکنی بینچ نے کیس کو سننے سے معذرت کر لی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے کہا کہ میں پہلے ہی 9 مئی کے کیسز سننے سے معذرت کر چکا ہوں۔ علی ضیاء باجوہ صاحب کرمنل لاء کے حوالے سے ان کی بڑے اچھے فیصلے ہیں، پولیس کے خلاف بڑے اچھے فیصلے ہیں، لیکن جب مجھے یاد ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں JIT بنی تھی، JIT کے خلاف جو 7 رکنی بینچ بنا تھا لاہور ہائی کورٹ کا،
اس میں نے دیکھا تھا کہ علی ضیاء باجوہ صاحب نے اس بینچ کا حصہ بنایا گیا. انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا تھا یہ کہہ کر کہ چونکہ وہ جب وکیل تھے تو وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں کچھ پولیس افسران کے وکیل کے طور پر ملزمان کی جانب سے پیش ہوتے تھے. ایک وجہ تو تب ہمیں نظر آئی تھی کہ انہوں نے خود کو ریسکیو کر لیا تھا اور انہوں نے وڈرا کر لیا تھا بینچ سے, خود کو الگ کر لیا تھا, معذرت کر لی تھی. اب نہیں پتہ کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ معزز جج صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ 9 مئی کے کیسز سننے سے پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں, اس وجہ سے وہ اس بینچ میں بھی نہیں بیٹھیں گے, معذرت کر لی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جاوید گھرال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی. درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ عرفان علوی پیش ہوئے اور بتایا کہ اس کیس میں ہمارے دلائل مکمل ہو گئے تھے, تاہم جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے کیس سننے سے معذرت کر لی. جب دلائل مکمل ہو چکے, پہلے اس کے اوپر سماعت ہوتی رہی ہے, جب دلائل مکمل ہو گئے تو اب معزز جج صاحب کی جانب سے جو ہے وہ معذرت کر لی گئی ہے. ابھی تو نئے جو چیف جسٹس ہیں ان کی تعیناتی تو ہو چکی ہے, پارلیمانی کمیٹی سے منظوری ہوگی, پھر وہ حلف اٹھائیں گے اور پھر نیا بینچ بنے گا. اور تب تک جو ہے چونکہ ٹرائل شروع ہو چکے ہیں, جیل ٹرائل میں کچھ مقدمات میں فرض جرم بھی عائد ہوگی اور باقی مقدمات میں بھی کاروائیاں آگے بڑھائی جا رہی ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.